ارے غریب آدمی، دو پاکستان ہے. میں کب سے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ دو پاکستان ہے، ایک امیر کا ایک غریب کا، ایک طاقتور کا ایک کمزور کا. اب میں تمہیں کمزور دکھتا ہوں؟ زمان پارک میں بیٹھا تمہیں غریب دکھتا ہوں؟ کوٹھی دیکھی میری؟ اس سے زیادہ بڑی 300 کنال 400 کنال کی کوٹھی وہاں بھی ہے. وہ کیا وہ پہاڑ ہے جی، کیا نام ہے، بنی گالا، وہاں بھی ہے 400 کنال کی. تم تو یہی دیکھ کے گھبرا گئے ہو. تو جرت کیسے ہوئی تمہیں؟ جرت کیسے ہوئی پولیس بھیجنے کی؟ جرت کیسے ہوئی آئینی تقاضا کرنے کی؟ جرت کیسے ہوئی وارنٹ بھیجنے کی؟ اور یہ جو جوان باہر کھڑے ہیں، تمہارا خیال میں یہ کیا کریں گے؟ یہ پولیس کو ماریں گے، اس ملک کے آئین کی ایسی تیسی کریں گے، اس ملک کے قانون کی ایسی تیسی کریں گے. اور کسی میں ہے بہادری، اگر جرت تو آئے مجھے پکڑے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور کون کر رہا ہے جو کیا تھا؟ چاہے سلیکٹڈ ہی صحیح بھائی، مگر وزیر اعظم، وہ شخص جس کے ہاتھ میں آئین دیا گیا تھا، جس کو قانون دیا گیا تھا، جس کے ہاتھ میں ووٹ نہیں مگر چلو سلیکٹڈ کوئی دھاندلی زدہ کوئی کاغذ دیا گیا تھا کہ اس ملک کے غریب لوگوں کی حفاظت کرنا، وہ کہہ رہا ہے کہ ان سب کی ایسی کی تیسی. یعنی تم سمجھتے ہو جو آئین قانون میں لکھا ہے وہ مجھ پہ بھی لاگو ہوگا؟ کمال ہے یار. اور واقعی سوچیں اگر، تو کمال ہے یار. جب سے پاکستان بنا، چاہے وہ مولوی تمیز الدین صاحب تھے، چاہے وہ کوئی اور صاحب تھے، کوئی جسٹس منیر تھے، کوئی ملک غلام محمد تھے، کوئی ضیاء الحق صاحب تھے، ایک یہ صاحب بھی ہیں، سب کا مقدمہ ایک ہی ہے کہ آئین وائن ہوگا کہیں، مجھ پہ لاگو نہیں، مجھ پہ لاگو نہیں. دو ملک، امیر کا غریب کا. تو میں نے وزیر اعظم صاحب کو پچھلی مرتبہ جب آپ سے ملاقات ہوئی اس سے پہلے درخواست کی کہ سر یہاں تو دو ملک ہیں، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ غریب کے ملک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہماری پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب کا بھی یہی حکم تھا، اور وزیر اعظم نے بھی یہی کہا کہ دو ملک ہیں اگر تو غریب کے ملک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے گیس کے ٹیرف علیحدہ کر دیے، ہم نے امیر کا بل اور غریب کا بل علیحدہ کر دیا. ہم نے کہا کہ ایک غریب آدمی جو پیڑھی پہ بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھی ایک ماں جو پیڑھی پہ بیٹھ کے آٹا گوندھ کے گیس استعمال کر کے روٹی بنا رہی ہے، اس کا پاکستان علیحدہ کر دو. آج کے بعد وہ ماں 1/4 قیمت ادا کرے گی. اور ایک بیگم، ان کی بھی عزت کرتے ہیں، یہ گلبرگ میں رہنے والے، ماڈل ٹاؤن میں رہنے والے، کلفٹن میں رہنے والے، ڈیفنس میں رہنے والے، سب کی عزت ہے. لیکن وہ ماں جو بیگم ہے وہ 4 گنا زیادہ پیسے دے گی. اور وہ پیسے اکٹھے کر کے ہم اس غریب عورت کو جو چولہے پہ پیڑھی پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے روٹی بنا رہی ہے، اس کی گیس سستی کر دیں گے. تو یہ ہم نے دو پاکستان علیحدہ کر دیے، اور وزیر اعظم کے حکم کے مطابق، نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق ہم غریب کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب دوبارہ انہوں نے حکم صادر کیا. 1 ہفتہ پہلے وزیر اعظم پاکستان نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے حکم کیا کہ آپ کی وزارت میں ایک اور چیز ہے گیس کے علاوہ، اور وہ ہے پیٹرول. اور ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ امیر کا اور غریب کا پیٹرول علیحدہ کر دیں. جس طرح آپ نے گیس کے 2 علیحدہ علیحدہ ٹیرف بنائے ہیں، بالکل اسی طرح غریب آدمی کا اور امیر آدمی کا پیٹرول کا خرچہ علیحدہ کر دیں. تو کل ہم نے وزیر اعظم کے حکم کے مطابق، میاں محمد نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق ایک سکیم پریزنٹ کی وزیر اعظم کو، جس میں ہم نے ان کو بتایا کہ آنے والے وقت میں غریب کا پیٹرول کم کر دیا جائے گا. وہ لوگ آپ نے دیکھے ہیں نا، آپ نے بارشوں کے دنوں میں کسی بزرگ کو دیکھا ہے جس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے موٹر سائیکل پہ، اور اس کے پیچھے اس کی بیگم بیٹھی ہوئی ہے دوپٹہ لیے؟ دیکھا ہے آپ نے ان کو بارش میں بھیگے ہوئے، دوپٹہ آنچل بچاتے ہوئے سڑکوں کے اوپر موٹر سائیکل چلاتے جا رہے ہیں، اور سوچ یہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل کا تو خرچہ دے رہے ہیں تو کھانا کیسے بنائیں گے اور دوا کہاں سے لائیں گے؟ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کے پیٹرول کی قیمت کم کر دی جائے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور آپ نے وہ نوجوان لوور کلاس کے لوگ، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، وہ بھی دیکھیں
جن کے 3-4 بچے ہیں، بیگم بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہیں، خود بھی بیٹھے ہیں موٹر سائیکل پہ، ٹنکی پہ 2 بچے بیٹھے ہیں، ایک کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ میں وہ پکڑی ہوئی ہے سبزی کی ایک چھوٹی سی ٹوکری پکڑی ہوئی ہے، سبزی کی ٹوکری پکڑے تو بچہ ہاتھ سے نکلتا ہے، بچے کو سنبھالیں تو موٹر سائیکل سلپ ہوتی ہے. ان کا پاکستان علیحدہ کر دیا ہے، ان کا پیٹرول کی قیمت کم کر دی ہے وزیر اعظم کے حکم کے مطابق، اور میاں محمد نواز شریف کی رہنمائی کے مطابق تمام موٹر سائیکل سوار لوگوں کی سواری، ان کی قیمت تیل کی کم کر دی جائے گی. اور ہمیں بہت تھوڑا وقت دیا ہے، وقت وزیر اعظم نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 6 ہفتے انہوں نے دیے ہیں. ہماری کوشش آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم صاحب جب کسی امپلیمنٹیشن کی طرف آتے ہیں تو پھر جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ ہوگا. لیکن انہوں نے سختی سے یہ کہا ہے کہ آپ اس اسکیم کو 6 ہفتے کے اندر امپلیمنٹ کریں اور بغیر سبسڈی کے. تو اب ہوگا کیا غریب کا پیٹرول ہم سستا کر دیں گے اور امیر کا پیٹرول ہم مہنگا کر دیں گے، اور امیر سے جو پیسے لیں گے وہ غریب کے حوالے کر دیے جائیں گے پیٹرول کی شکل میں. تو یہ جو آپ کو ڈالے والی گاڑیاں نظر آتی ہیں جس کے آگے پیچھے وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جوان، جنہوں نے وہ پتہ نہیں نقاب عجیب و غریب قسم کے پہنے ہوتے ہیں، کچھ ہمیں بھی ڈراتے ہیں، پتہ نہیں اور کس کس کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، وہ اب تیل کی بھی دگنی قیمت دیں گے. دگنی تو نہیں دیں گے مگر زیادہ قیمت دیں گے. تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ بڑی گاڑیوں والے یہ پیٹرول کی زیادہ قیمت دیں گے اور اس قیمت کے ذریعے غریب آدمی کے پیٹرول کی قیمت کم کی جائے گی. بالکل اسی طرح جس طرح قابل عزت جو بیگمات ہیں جن کے گھر میں اوون کی رینجز لگی ہوئی ہیں، جن کے ہر کمرے کے ساتھ ایک اٹیچڈ گیزر ہے، جن کے ہر کمرے کے اندر ایک سپیس ہیٹر لگا ہوا ہے، ان کا ریٹ علیحدہ کر دیا ہے. وہ ضرور استعمال کریں، ان کا حق ہے پاکستان میں یہ استعمال کرنا، انہوں نے بڑی محنت سے یہ دولت کمائی ہے، مگر اب وہ قیمت ادا کریں اور اس کے ذریعے غریب کا گیس بھی سستی ہو گئی اور غریب کا پیٹرول بھی سستا ہو گیا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے، 6 ہفتے میں امپلیمنٹ ہوگا. گیس والا فیصلہ 1 جنوری سے امپلیمنٹ ہو چکا ہے. میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ گیس کا فیصلہ 1 جنوری سے امپلیمنٹ ہو چکا ہے. پیٹرول کا فیصلہ اگلے 6 ہفتے کے اندر امپلیمنٹ ہو جائے گا. اور کل آپ نے دیکھا، آپ نے اخباروں میں چھاپا بھی کہ 50 روپے کا فرق ڈالا جائے گا. وزیر اعظم صاحب کا حکم آیا کہ اس کو 100 کر دیا جائے. کل شام کو ان کا حکم آیا کہ امیر اور غریب کے درمیان کا جو فرق 50 کا ہے اسے 100 کر ڈالو. تو اب ہم صبح سے 100 کا فرق کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اب امیر 100 روپے زیادہ دے گا اور غریب 100 روپے کم دے گا. یہ حکم دیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں. گیس ہم کر چکے ہیں، پیٹرول ہم 6 ہفتے میں کر ڈالیں گے. بھائی میرے پاس تو یہی 2 چیزیں تھیں، کوئی اور ہے تو بتائیں، حکم دیں. اس کے مطابق بھی پھر جیسے آپ کہیں گے. مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں، وہ لوگ جو امیر ہیں، وہ لوگ جو بڑی بڑی موٹر گاڑیوں پر چڑھے پھر رہے ہیں، وہ لوگ جن کے محل ہیں، وہ لوگ جن کے گھروں میں گیزر لگے ہیں، وہ لوگ جن کے ہر کمرے کے اندر ہیٹر لگا ہے، وہ لوگ جن کے آگے پیچھے ڈالے چل رہے ہیں، وہ قیمت ادا کریں. یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے. اس ملک میں 22 کروڑ لوگ ہیں، جس میں سے 21 کروڑ لوگ غریب ہیں، عزت کے ساتھ روٹی کماتے ہیں اور مشکل سے کماتے ہیں. تو وہ لوگ جن کو اللہ نے دیا ہے ان سے ہم لیں گے، اور وہ لوگ جو اللہ کی زمین کے اوپر اپنے بچوں کو عزت سے پالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی دوا لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ان کی زندگی میں سہولت پیدا کی جائے، ان کی زندگی آسان کی جائے. یہ ہے ہماری پالیسی. یہ پالیسی آپ کو ہر چیز میں اب نظر آئے گی. 2 چیزوں میں تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں. اب آپ ہمیں 6-8 ہفتے اور دیں، پھر ہم تیسرا پروگرام لے کر آتے ہیں. تو یہ پالیسی اب اسی طرح چلتی رہے گی. جب تک ہم ہیں، نہیں رہیں گے تو نہیں ہوں گے. جب تک ہیں
جب تک ہیں، اللہ نے اگر کرم کیا ہے، کوئی رسپانسبلٹی دی ہے، تو 1 گھنٹہ ہے، 1 مہینہ ہے، 1 سال ہے، 1 دن ہے، پالیسی یہی رہے گی کہ امیر کو ٹیکس کریں گے، غریب کی زندگی میں سہولت پیدا کریں گے۔ اب یہ 2 پاکستان کا ذکر چل رہا ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں، دوبارہ بتا دوں، کل ہم نے 50 کہا تھا، رات کو پرائم منسٹر نے 100 کا کہہ دیا ہے۔ یہ میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں، ہمیں ٹارگٹ دے دیا گیا ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان کا فرق 100 کا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، اب ہم لگے ہیں صبح سے، وہ ہمارے بچے بیٹھے اسپریڈ شیٹوں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، مگر ہو جائے گا، اور 6 ہفتے کے اندر کر ڈالیں گے۔ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ گھما کر لانا چاہتا ہوں کہ 2 پاکستان ہے نا، ایک طاقتور کا اور ایک کمزور کا۔ 2 پاکستان ہے نا، ایک امیر کا اور ایک غریب کا۔ وہ مبینہ آڈیو سنی ہے آپ نے سنی ہے، عوام سے مخاطب؟ وہ ایک ویڈیو ہے جو پرانے مبینہ طور پہ چیف جسٹس صاحب کی آڈیو ہے۔ آپ نے سنا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ زبان سنی ہے؟ اسی زبان سے جو ہاتھ تک آتی ہے وہ تمام فیصلے لکھتے تھے، وہ تمام فیصلے کے فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا 8 سال، رات کو باپ کے سامنے 2 بجے اس کی جوان بیٹی کو ہتھکڑی لگا کے گھسیٹ، اس کو پتا چلے کہ میں چیف جسٹس ہوں۔ مبینہ طور پہ انہی کی ایک آڈیو باہر آئی ہے جس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک تو انہوں نے جو زبان وہ کتا وغیرہ وغیرہ استعمال کی، وہ تو اس شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے۔ یعنی ایک شخص جو اپنے آپ کو چیف جسٹس کہتا ہو، میاں صاحب کوئی خود حیا نہیں کرتے تو جس کرسی پہ بیٹھے تھے اسی کی حیا کر لو، کوئی زبان ہی کو لگام دو اگر ہاتھ کو نہیں دے سکے۔ کیا زبان بولی ہے؟ اور وہ ایک بھگت سنگھ کے دوسرے ماننے والے ایک اور بھی ہیں، وہ خاندانی طور پہ بھگت سنگھ کے زمانے سے کچھ سازشوں کا جال بنتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھوک دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، جب 2 شخص ٹیلی فون پہ مبینہ طور پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں کہ اس عورت کو ٹھوک دو، عورت کا تو آپ کو پتا ہے نا کون ہے؟ کوئی ہے اس ملک میں جس کو نہیں پتا کہ میاں ثاقب نثار مبینہ طور پہ کس عورت کی بات کر رہے ہیں؟ اور بات کیا کر رہے ہیں کہ ٹھوک دو اسے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں بھگت سنگھ کے ماننے والے کہ اس کو ٹھوک دو، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار وہ کتا وغیرہ وغیرہ وہی کافی ہے، لیکن مجھے پتا ہے تو میرا بھتیجا ہے، میرا چاہنے والا ہے، میرا دوست ہے، جب کہوں گا میں تو ٹھوک بھی دے گا، تو جب وقت آئے گا تو میں کہوں گا مجھے یقین ہے کہ تو ٹھوک دے گا۔ اور قتل کی سازش کس کو کہتے بھائی؟ جب ایک شخص ٹیلی فون پہ دوسرے کو کہہ رہا ہو کہ جناب دی بڑی بےزتی ہو رہی ہے، بڑا وقار سی زبان دی، ذرا جناب دی زبان سنو، اور جدی عزت ہوئے وہ دی بےزتی ہوندی بھائی جان، زبان تے سن اپنی، اور جو سوچتے ہیں جو بولتے ہیں وہی لکھتے ہیں، اور یہی اعتراض ہے۔ اور دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھوک نہ دئیے نو باہر کسی جگہ تے، وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تو میرا بھتیجا ہے، جس دن میں آکھاں گا پھر تو ٹھوک بھی دیں گا۔ یہ کیا ہے یار؟ یہ کیا ملک ہے؟ ایک کہہ رہا ہے میرے اوپر نہ عدالت لگتی ہے، نہ میرے اوپر وارنٹ لگتا ہے، نہ میرے اوپر پولیس لگتی ہے، پولیس آئے گی تو میں ماروں گا۔ دوسرا کہتا ہے اس عورت کو ٹھوک دو۔